رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے، اس کے تصور سے ہی خوف کھاتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم جو ہے وہ ایک مستقل اقامت گاہ، ایک الگ باقاعدہ ایک کریشن ہے، اور جہنم سے زیادہ ہیبت ناک جگہ کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نماز کی حالت میں جہنم دکھائی گئی، چنانچہ میں نے آج کی طرح کا ہیبت ناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ اور مومن جہنم کے خوف سے روتا ہے، آخرت کی فکر کر کے روتا ہے، اور خوب خوب اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یعنی آخرت کا سفر موت کے بعد قبر سے شروع ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو اس کے بعد کے سارے مرحلے مشکل ہوں گے، اگلے جتنے بھی سٹیپس ہیں جنت تک پہنچنے کے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی منظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے۔ قبر اندھیری جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، ٹوٹل ڈارکنیس ہے، اللہ ان کو میری نماز کی وجہ سے روشن کر دے گا، یعنی میری دعا کی وجہ سے۔ صلاۃ کا لفظ ہے لیکن یہ دعا کے معنوں میں استعمال ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور کہا اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اس پر حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے کہا ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ بذریعہ وحی قبر کی آزمائش کے حق ہونے کی خبر ملتی ہے انسان کو، اس لیے ہمارا ایمان ہے وحی پر اور ہم اس کو حق مانتے ہیں، حق ہی جانتے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں ہر شخص کو قبر کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا۔ جب آپ نے یہ ذکر کیا کہ ہر شخص کا قبر میں امتحان ہوگا تو مسلمان رونے لگ گئے، آہو بکا کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے رونے کی آوازوں سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہ سکی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ مائک اسپیکر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، آپ بات کر رہے تھے اور صحابہ نے رونا شروع کر دیا اور رونے کی آوازوں میں آپ کی آواز دب گئی۔ جب ان کی آہو بکا رک گئی تو میں نے ایک قریبی شخص سے کہا کہ اللہ تیرے لیے برکت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری فتنہ دجال جیسی آزمائش ہوگی، یعنی ایک سخت ٹیسٹ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے، یعنی جب مردے کو دفن کرتے ہیں اور فرشتے اس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ باتیں جو ہیں وہ تمہیں سنوا دی جاتی، یا یہ کہ پھر اس کے بعد اگر اس کو کوئی سزا ہوتی ہے اور وہ رونا دھونا کرتا ہے تو وہ رونا دھونا سنوا دیا جاتا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قبر میں انسان کی عقل کو لوٹایا جاتا، ہوش و حواس بحال کیے جاتے ہیں۔ ایک تو نا کہ کسی اندھیری کوٹڑی میں آپ ہیں اور آپ سوئے میں ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کہاں ہیں، لیکن اگر آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ اٹھ کے دیکھیں تو وہ پھر تکلیف دہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح، سننے بولنے دیکھنے والے ہوگے قبر کے اندر۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ قبر سے بہت خوف کھاتے تھے، خاص طور پر حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس رکتے تو بہت روتے تھے۔ ہم بھی بعض اوقات قبرستان جاتے ہیں، یہ گزرتے ہیں، لیکن ہمارے تو کوئی آنسو نہیں آتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، جو جاہل انسان ہوتا ہے یا بے شعور انسان ہوتا ہے اس کو تو ڈر نہیں لگتا، اس کے اندر وہ خشیت نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا، میں تو ایک کمزور عورت ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے قبر کے اندر جما کے رکھے گا، وہ جواب دے پائیں گی۔ جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی اس کے لیے آگے آسانی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟
تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ عذاب قبر پانے والے جو ہیں اس میں کفر اور نفاق والے لوگ ہیں، مشرک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پہ سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو نیچے گرا دے، ایک دم رسی توڑا کے آگے بھاگا۔ دیکھا تو وہاں 5-6 قبریں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ان قبر والوں کو کوئی جانتا ہے یہ کس کی قبریں تھی یہاں؟ ایک آدمی نے کہا میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے ہیں؟ اس نے کہا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر اسی طرح چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا، اس کے لیے بھی عذاب قبر۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ بڑی ہی بات ہے، ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا قبر کا زیادہ تر عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، بس تم پیشاب کی چھینٹوں سے بچا کرو، یعنی اپنی طہارت کا اہتمام کیا۔ پھر اسی طرح خیانت کرنے والا جو ہے، استغفر اللہ، یعنی اللہ کے مال میں سے کچھ چیز چرا لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، مدعم اس کا نام تھا۔ جب وہ خیبر فتح ہوا تو بہت سے مال غنیمت میں باغات تھے اور گائے، اونٹ اور اس طرح کی چیزیں جو زرعی زمینیں وغیرہ تھی۔ تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹے وادی القرا کی طرف، تو آپ کا غلام ساتھ تھا۔ تو اس دوران جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا وہ، تو ایک تیر آ کے اس کو لگا، تو لوگوں نے کہا شہادت مبارک ہو اس کو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت سے چرائی تھی، وہ اس پہ آگ کا شعلہ بن کے بھڑک رہی ہے۔ یہ بات سن کے ایک آدمی 2 تسمے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کہنے لگا یہ چیز میں نے اٹھائی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی آگ کا ایک یا 2 تسمے بنتے ہیں۔ تو اللہ کے مال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس میں سے کچھ چرانا نہیں چاہیے۔ پھر جھوٹ بولنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص کی باچھ چیری جا رہی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی جھوٹا تھا۔ ایک جھوٹی بات کرتا، اس سے وہ جھوٹ نقل کیا جاتا، یہاں تک کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتا، قیامت تک اس کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ پہلے زمانے میں تو یہ جھوٹ کونے کونے تک پہنچانا بڑا مشکل تھا، لیکن آج آپ ایک جھوٹی بات کر دیں، استغفر اللہ، اور وہ اس طرح پھیلتی ہے جنگل کی آگ کی طرح، تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر۔ باقاعدہ لوگ ویڈیو بنانے بیٹھ جاتے ہیں، جھوٹی خبریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے، اس کے تصور سے ہی خوف کھاتے ہیں۔ پھر ہے سورۃ الفرقان کی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں اور وہ دعائیں مانگتے رہیں کہ جو ہمیں جہنم سے بچانے والی ہوں۔ تو سب سے پہلی دعا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اقامت کی۔ یہ دعا رحمان کے بندوں کی دعا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، یہ ان کی دعا ہے جو سورۃ الفرقان میں آتی ہے۔ یہاں بھی ربنا اصرف عنا کہا گیا ہے، ربنا یعنی رب کے وسیلے سے دعا کی ہے، اور پھر جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کہ اس کو ہم سے پھیر دے۔ اب یہاں وقنا نہیں کہا گیا، یا جو پیچھے گزرا ہے وہ نہیں کہا گیا کہ آگ سے بچا لے، یہاں کہا کہ ہم سے پھیر دے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اسباب جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ اسباب بھی کاٹ دے۔ پھر ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ عقل مند لوگوں کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے، اور جو روز پڑھے گا اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے گا کہ وہ جہنم سے بچنے والے کام کرے۔
پھر ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار۔ اے اللہ، بے شک میں اب تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے۔ پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کو تشہد میں مانگنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے درود شریف پڑھنے کے بعد۔ پھر ہے الحمد للہ الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و سقانی والذی من علی و افضل والذی اعطانی فاجزل الحمد للہ علی کل حال اللہم رب کل شیء و ملک کل شیء و الہ کل شیء و لک کل شیء اعوذ بک من النار۔ اللہ کا شکر جس نے میری کفایت کی، مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھلایا پلایا، وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی اور احسان فرمایا، وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اے اللہ جو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا معبود، ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے، میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی مسند احمد کی دعا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر لیٹتے تو یوں کہتے، الحمد للہ الذی کفانی و آوانی، الحمد للہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمد للہ الذی من علی فافضل، اللہم اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے۔ اس سلسلے میں جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا، جہاں ربی جل نہیں پڑھتے ہیں نا اس ٹائم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ کر فارغ ہو، اتحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے شر سے۔ یہ پناہ مانگنا نماز کا حصہ ہے ایک طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں، اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو نماز ہی پوری نہیں ہوتی، یعنی نماز انکمپلیٹ رہتی ہے۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے۔ صحابہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے، اور غنا یعنی امیر ہونے کی آزمائش کے شر سے، اور فقر کی آزمائش کی شر سے۔ یعنی دونوں ایکسٹریم پر ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں جھوٹے مسیح کے فتنے کی برائی سے، یعنی مسیح الدجال کے فتنے سے۔ ایک اور دعا ہے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں تیری پناہ لیتا ہوں آگ کی تپش سے اور قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار۔
اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی سے بچنے کے لیے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے۔ پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور قبر کے عذاب سے۔ پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جو آج آگ کی ڈسکرپشن اور جو چند باتیں بتائیں اس کے ریفرنس سے سوچ کے اس دعا کو بھی پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ پھر ہے سورۃ الفرقان کی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اقامت کی۔ یہ دعا رحمان کے بندوں کی دعا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا، یہ ان کی دعا ہے جو سورۃ الفرقان میں آتی ہے۔ یہاں بھی ربنا اصرف عنا کہا گیا ہے، ربنا یعنی رب کے وسیلے سے دعا کی ہے، اور پھر جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کہ اس کو ہم سے پھیر دے۔ اب یہاں وقنا نہیں کہا گیا، یا جو پیچھے گزرا ہے وہ نہیں کہا گیا کہ آگ سے بچا لے، یہاں کہا کہ ہم سے پھیر دے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اسباب جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ اسباب بھی کاٹ دے۔ پھر ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ عقل مند لوگوں کی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے، اور جو روز پڑھے گا اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق بھی دے گا کہ وہ جہنم سے بچنے والے کام کرے۔ پھر ہے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ بک من حر النار و من عذاب القبر، اے اللہ جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے۔ پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس دعا کو تشہد میں مانگنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو وہ اللہ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے، اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے درود شریف پڑھنے کے بعد۔ پھر ہے الحمد للہ الذی کفانی و آوانی و اطعمنی و سقانی والذی من علی و افضل والذی اعطانی فاجزل، الحمد للہ علی کل حال، اللہم رب کل شیء و ملک کل شیء و الہ کل شیء و لک کل شیء اعوذ بک من النار۔ اللہ کا شکر جس نے میری کفایت کی، مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کھلایا پلایا، وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی اور احسان فرمایا، وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اے اللہ جو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا معبود، ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے، میں آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بھی مسند احمد کی دعا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر لیٹتے تو یوں کہتے الحمد للہ الذی کفانی و آوانی، الحمد للہ الذی اطعمنی و سقانی، الحمد للہ الذی من علی فافضل، اللہم اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔